بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک بار پھر الانشراح ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا پروگرام خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین یار غار یار مزار محافظ ختم نبوت یعنی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناسبت سے ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر اور آپ کا لقب، ویسے تو کئی آپ کو القابات ملے لیکن جو مشہور و معروف القاب ہیں وہ یہ ہیں: صدیق، عتیق، یار غار اور یار مزار۔ ان القابات کی وجوہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ صدیق کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ رب العزت کے قرب خاص میں تشریف لے گئے اور پھر جب واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس سفر کا اعلان فرمایا۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت کے قرب خاص میں گیا، آسمانوں کی بھی سیر کی اور اس سے آگے کی۔ جب کفار نے یہ سنا تو کفار آپ کا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ گویا مذاق اڑانے لگے۔ وہ سیدھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر ایک سوال کیا کہ ابو بکر بتاؤ، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے ہو تو کیا آپ اس کو مانو گے؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ بات آپ کے حضور کہتے ہیں، یعنی آپ کے جو آپ جن کو اللہ کا رسول کہتے ہو وہ کہتے ہیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا واقعی میرے حضور نے یہ بات کی ہے؟ تو انہوں نے سامنے سے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہا اگر حضور نے کی ہے تو حق کی ہے۔ بس یہ بات جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلی تو اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کو یہ حکم دیا گیا اور آپ کی زبان نبوت سے نکلا کہ یہ میری امت کا صدیق ہے، یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والا ہے۔ اسی طرح آپ کو یار غار اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کا سفر باندھا اللہ کے رسول نے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ اور یہ اعزاز آپ کو کیوں نہ حاصل ہوتا کہ آپ نے اس دین کی خاطر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کے اس دین کی خاطر بڑی تکالیف برداشت کی، بڑے ظلم و ستم برداشت کیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب مکہ میں لوگ ظلم و ستم کرتے، آپ کے ساتھ برا سلوک اختیار کرتے ہیں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کے لیے آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو بھی اتنے پتھر مارے جاتے کہ آپ بھی کئی دفعہ بے ہوش ہو جاتے، لیکن اس کا انعام اللہ رب العزت نے ایسا بہترین عطا فرمایا کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی تو آپ کے ساتھ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ جو غار ثور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کا جو قیام تھا، جو 3 دن اور 3 رات تھی، وہ جلوت والا قیام اللہ رب العزت نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں لکھا تھا کہ ان دنوں میں ان راتوں میں کیا اللہ رب العزت کی تجلیات اس غار میں ان 2 شخصیات کے اوپر اللہ نے نازل فرمائی ہوں گی، وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں اور جناب صدیق اکبر جانتے ہیں۔ تو اس مناسبت سے آپ کو یار غار کہا جاتا ہے۔ یار مزار تو بالکل واضح ہے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف بھی عطا فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں قیامت تک کے لیے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ کے متعلق یہ آتا ہے، آپ کی وجہ سے کئی شان اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں بیان فرمائی، بلکہ قرآن میں بھی آپ کی صحابیت کا ذکر موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر غار ثور میں رکے تو کفار آپ کا پیچھا کرتے کرتے غار ثور تک آ گئے۔ بس اب اتنا فاصلہ تھا کہ اگر تھوڑا سا وہ جھک جاتے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو دیکھ کر آپ کو پکڑ لیتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر یہاں پر تھوڑا سا ایک ڈر محسوس ہوا کہ یار یہ تو بالکل قریب آ گئے اور اب یہ ہمیں پکڑ لیں گے، اب یہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ مبارک الفاظ ارشاد فرماتے لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابو بکر خوف نہ کرو، بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ بس اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد بھی کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ وہ 2 صاحب جو غار میں موجود تھے ان میں سے ایک نے اپنے صاحب کے لیے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ خوف نہ کرو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حضور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی آپ کا ذکر فرمایا، اسی طرح اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آپ کا بڑا ذکر فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ دین پر جن لوگوں نے بھلائی کی، جن لوگوں نے احسان کیا، میں نے ان تمام کا احسان کا بدلہ ان کو عطا کر دیا۔ لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے
کہ جن کے احسان کا، جن کی بھلائی کا بدلہ میں نے عطا نہیں کیا، ان کو اللہ رب العزت بروز محشر عطا فرمائے گا۔ اور اس حدیث کے تحت علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت بھی کتنی شانوں سے آپ کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب جنت میں تمام اہل ایمان داخل ہو جائیں گے تو پھر جمعے کے روز اللہ رب العزت تمام کو مجموعی طور پر اپنے دیدار سے، اپنی زیارت سے مشرف کرے گا۔ تو تمام لوگ اپنی بصارت، اپنے رتبوں، اپنے مقام کے مناسبت سے اللہ رب العزت کی زیارت کریں گے، اس کا دیدار کریں گے۔ لیکن جناب صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت تو اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن اللہ رب العزت ان کو خاص جلوتوں میں بھی اپنے دیدار سے، اپنی زیارت سے مشرف کرے گا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت دنیا میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے جو اپنی جان پیش کی، اپنا مال پیش کیا، اپنا گھر بار پیش کیا، اس کا بدلہ اس طرح عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے۔ آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوا، آپ نے اپنا رخ انور صحابہ کی جانب پھیرا۔ آپ نے صحابہ سے 3 باتیں پوچھی۔ آپ نے پوچھا، ہاں بھائی بتاؤ آج کسی نے روزہ رکھا ہے؟ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہیں قریب میں بیٹھا تھا اور میں ہاتھ اٹھانے ہی لگا، لیکن پھر میں نے سوچا کاش میں آج روزہ رکھ لیتا۔ آج میری نیت پوری تھی لیکن میں کسی سبب نہیں رکھ سکا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور سوال کر رہے ہیں اور جناب صدیق اکبر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نہ پوچھتے تو کبھی بھی میں اپنی اس نیکی کو ظاہر نہ کرتا، لیکن آج میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا سوال ارشاد فرمایا کہ کسی بیمار کی کسی نے تیمارداری کی ہے، کسی نے عیادت کی ہے اس کی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ ہمارا جو دوست ہے، ہمارا جو آپ کا ایک صحابی ہے، ہمارا دوست عبد الرحمن بن عوف، وہ کافی دنوں سے مسجد میں نہیں آ رہا، مجھے پتا چلا کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ بیمار ہے، تو میں نے سوچا کہ میں روز کی مناسبت سے آج تھوڑی دیر پہلے اپنے گھر سے نکل جاؤں اور پہلے اس کی تیمارداری کر لوں، پھر آپ کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو جاؤں۔ تو اس طرح میں اس کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کہ جنہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور حضور کی اس بات کا جواب دیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا سوال ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا ہے اس مجلس میں جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ تو اب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، لیکن میں جناب صدیق اکبر کی جانب دیکھ رہا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جو ہاتھ اٹھا کر اس بات کا بھی جواب دیں گے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر سے نکلا تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ تھا، اس کی ماں نے اس کو ایک روٹی پکا کر دی، وہ آدھی روٹی کھا چکا تھا، لیکن اتنے میں ایک سوالی آیا، اس نے سوال کیا تو میرے بیٹے نے اور میں نے بھی اس کو ترغیب دلائی اور میرے بیٹے نے خود سے ایثار کے جذبے کے تحت وہ آدھی روٹی اس سوالی کو دے دی، تو اس طرح میں نے ایک مسکین کو بھی کھانا کھلایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ان تینوں باتوں کو سن کر آپ مسکرائے، آپ نے مزید ارشاد فرمایا کہ جس شخص میں یہ تین خصلتیں پائی جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی علماء بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 سوالات کرنا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر جواب دینا، یہ گویا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی تھی، اور یہ مجلس خاص لگی اس لیے تھی، اس لیے سجائی گئی تھی کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق علماء نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ کہتے ہیں کہ جب غار ثور میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت کی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جلوتیں، جو خاص قربت نصیب ہوئی، تو اس کے بعد جب مدینے میں پہنچے تو منافقین نے وہاں پر ایک چال چلی۔ وہ چال یہ تھی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسجد کے صحن میں موجود ہیں، جناب صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ صحابہ آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دست بوسی کرتے، جناب صدیق اکبر سے ملتے اور اپنی اپنی نشستوں پہ جا کر بیٹھ جاتے، لیکن منافقین نے یہاں پر معاذ اللہ حضور کی توہین کرنے کے لیے ایک ہیلا بیان کیا کہ وہ آتے، حضور سے ملتے بعض، اور بعض جو ہے جناب صدیق اکبر سے ملتے اپنی جگہوں پہ چلے جاتے، اور بعض صرف آ کے جناب صدیق اکبر سے ملتے، حضور سے نہ ملتے اور اپنی جگہوں پہ جا کر بیٹھ جاتے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو بڑا باریکی سے نوٹ کیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو اس طرح آپ نے دیکھا تھا اور اس طرح اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح امامہ شریف باندھتے تھے اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امامہ شریف باندھتے تھے، حتیٰ کہ حضور کے امامے کا جو پیج ڈھیلا رہ جاتا جناب صدیق اکبر کا بھی وہی پیج ڈھیلا رہ جاتا۔ یعنی اس طرح آپ نے اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی تھی۔ تو جب آپ نے اس بات کو نوٹ کیا
تو آپ نے ایک ہیلا اختیار کیا، اپنے امامے کو کھولا اور اپنی چادر سے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور کے اوپر سایہ کرنے لگے۔ تو اس سے سب پر یہ واضح ہو گیا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے، یعنی آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کے رسول ہے اور میں ان کا ایک غلام ہوں، اور آپ نے اس ہیلے کو اختیار کیا تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ نیکی کا بدلہ کیا ہے سوائے نیکی کے، اگر کوئی بھلائی کرے تو اس کو بھلائی ملے گی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو، بھلائی کرو، تو اس کا تم ضرور جو ہے بدلہ دیکھو گے۔ بس جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ ہیلا اختیار کیا کہ اپنی چادر سے حضور کے سر انور پر سایہ کیا تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے، اللہ رب العزت نے اس کا بدلہ ایسا عطا فرمایا کہ جب آپ کا وصال ہوا تو قیامت تک کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد آپ کو عطا فرما دیا اور آپ کے گنبد کا سایہ حضرت صدیق اکبر پر کر دیا۔ تو اس طرح بھی آپ کی شان بیان ہوئی۔ اسی طرح جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے موقع پر اعلان فرمایا کہ آج اللہ رب العزت کے دین کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، صحابہ میں یہ اعلان فرمایا تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، جناب صدیق اکبر بھی کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ بھی کھڑے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی جانب کہ ہم گھروں سے مال لائے اور اسلام کی خاطر جہاد میں پیش کریں تاکہ مسلمانوں کی نصرت ہو، مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میں یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو میں نیکیوں میں جناب صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں بھی اپنے گھر گیا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر کو گئے، ہم لوگ اپنا اپنا مال لے کر آئے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہم دونوں ہستیاں ایک ساتھ پیش ہوئے۔ حضور نے میرے سے سوال کیا کہ عمر بتاؤ کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال لے آیا ہوں۔ اب اس پر ہمیں ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر فرما رہے ہیں حضور میں آدھا مال لے آیا ہوں، یعنی اگر کسی کے پاس کروڑ روپیہ ہو تو وہ آدھے مال کا مراد یہ ہوا کہ وہ 50 لاکھ روپیہ لے آیا، جو کہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے اللہ کی بارگاہ میں آدھا مال اپنا صدقہ کر دینا۔ آج تو لوگ آتے ہیں کہتے ہیں حضرت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں پیسہ عطا کرے۔ اچھا بھائی کتنا پیسہ عطا کرے؟ کروڑوں روپے۔ اگر دعا کر بھی جائے اور ساتھ یہ بھی دعا کر دی جائے کہ اللہ جتنا تو اس کو عطا کر آدھا یہ تیری بارگاہ میں لٹائے گا، اس کو اتنی بھی توفیق دے، تو اس پر آمین کی آواز نہیں نکلتی۔ آمین کی آواز صرف اس پر نکلتی ہے کہ اللہ اس کو کروڑوں روپیہ عطا کر، اس پر زور سے آمین نکلتا ہے۔ لیکن جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال صدقہ کر دیا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آج عمر ابو بکر سے آگے نکل جائے گا نیکیوں میں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب جناب صدیق اکبر سے سوال کیا اور سوال کی نوعیت کو آپ نے بدل دیا۔ آپ نے پوچھا صدیق ابو بکر پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جناب عمر سے پوچھا کہ عمر کیا لائے ہو، اور جناب صدیق اکبر سے پوچھا ابو بکر پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور جب میں گھر سے نکلا سارا سامان باندھ کر تو میں دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر کر آیا ہوں کہ کوئی ایک سوئی بھی ایسی نہ رہ جائے جو آج مسلمانوں کے کام آتی ہو لیکن وہ اگر میرے گھر پہ رہ جائے اور اس وجہ سے کام نہ آئے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جواب سن کر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ عمر کبھی بھی ابو بکر کی نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اور ساتھ میں علماء نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جناب عمر فرماتے ہیں کہ کاش عمر ابو بکر کے سینے پہ اگا ہوا ایک بال ہوتا۔ یہاں پہ اقبال علیہ رحمہ جو ہے بڑے خوبصورت اشعار بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یعنی آپ جب اپنے گھر سے نکلنے تو دیواروں پر بھی ہاتھ پھیر رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز نہ رہ جائے جو آج مسلمانوں کے کام آتی ہو لیکن وہ نہ آ سکے، تو لہٰذا آپ نے اپنے گھروں دیوار پر بھی ہاتھ پھیرا۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مصداق بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخوبی تھے۔ آپ میں محبت کی علامات بھی پائی جاتی تھی۔ یعنی محبت کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ذکر کثرت سے کرتے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تنہائی میں بھی یاد کرتے ہیں، اور آپ کی بس ایک یہی چاہ ہوتی کہ حضور کا دیدار کرتا رہوں، اپنی صبح بھی حضور کے دیدار سے کروں، اپنی شام بھی حضور کے دیدار سے کروں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں النظر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرتا رہوں، بس آپ کو دیکھتا رہوں۔
दूसरी ख्वाहिश आपने इरशाद फरमाई व इन्फाकु माली अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अपना तमाम माल खर्च करता रहूं, हुजूर की ज़ात पर, हुजूर के दीन की खातिर। और तीसरी आपने जो अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया, आपने फरमाया वल जुलूस बैन यदई का या यदई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैं हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में बैठा रहूं और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखता रहूं। आप ही वो सहाबी हैं कि जिनको ये एजाज़ भी हासिल है कि आपके उसूल यानी आपके वालिद साहब हज़रत अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके तमाम फरू यानी आपके पोते, आपके नवासे, आपकी तमाम औलाद, इन सब को सहाबियत का दर्जा हासिल है। इसके अलावा ये दर्जा किसी को हासिल ना हुआ। इसी तरह आपको ही ये मकाम हासिल है कि आपने हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में 17 नमाज़ें हुजूर की हयात तय्यबा में ही पढ़ाई मुसलमानों को। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम किसी कबीले के दरमियान माँ बहन सुलह करवाने जाते तो आप हुक्म देते कि जनाब अबू बकर को ये हुक्म दे देना कि वो आके नमाज पढ़ाए। बल्कि एक बार तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुलह करवाने गए और आप ये हुक्म दे के गए कि अबू बकर को कहना नमाज पढ़ाए। असर की नमाज का वक्त था। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के दौरान ही वापस तशरीफ ले आए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब सहाबा ने खुशबू सूंघी या सहाबा ने देखा तो सहाबा ने अपने हाथ से गोया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक इंडिकेशन दिया कि भाई हुजूर आ गए हैं, अल्लाह के रसूल आ गए हैं। और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो नमाज का आलम ही अल्लाहु अकबर, वो हमारी तरह की नमाज तो होती नहीं थी कि खड़े अल्लाह की बारगाह में और जहनों में कुछ और चल रहा है। वो अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे तो फिर अल्लाह की बारगाह में खड़े होते थे। आपने लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इन आवाज़ों को सुनकर आपने ये महसूस किया कुछ ऐसा हुआ है जो एक अलग मामला है। जब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहली सफ तक तशरीफ ले आए तो जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर की खुशबू या हुजूर की आहट महसूस हुई। आप पीछे आना शुरू हुए, आपने अपना पहला कदम पीछे रखा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको हुक्म दिया अबू बकर नमाज पढ़ाओ। आप हत्ता के पहली सफ में तशरीफ लाए और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामत पर फाइज हुए, आपने नमाज पूरी करवाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो हुजूर हजरत सिद्दीक अकबर की जानिब देखकर कहा कि अबू बकर, जब मैंने तुम्हें कहा था कि तुम नमाज पढ़ाओ, हुक्म था, तो तुमने नमाज को क्यों नहीं पढ़ाया? और हुक्म अदब पर फौकियत रखता है, तुमने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदब का मकाम देखें कि आपने एक बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया। आपने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अबू कुहाफा के बेटे की ये मजाल कि अल्लाह का नबी इस रूए ज़मीन पर मौजूद हो और वो उनकी हाजिरी में जो है मुसल्ले पे खड़ा होकर मुसलमानों को नमाज पढ़ाए। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती, लिहाजा अगर आप मौजूद हैं तो मुसलमानों को आप ही नमाज पढ़ाएंगे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके मुतालिक इरशाद फरमाया कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि उनके दरमियान अबू बकर मौजूद हो और वो अपने इमाम किसी और को बनाए। बस यही हदीस मौलाए कायनात कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पेश नज़र भी थी। तो लिहाजा जब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा का विसाल हुआ तो आपने जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में ये अर्ज़ की कि आप आके उनका जनाजा पढ़ाएं। और आपने इसी हदीस को पेश किया कि अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि उनमें अबू बकर मौजूद और वो किसी और को अपना इमाम बनाए। तो अब हम जब जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी फजीलत, इतनी खुसूसियात को देखते हैं और आपका ये देखते हैं कि आपने अपना दीन के लिए कितना माल, कितनी जान को पेश किया। इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब खत्म नबूवत पर हर्फ आया, जो मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो दावा नबूवत किया था, तो उसमें आपको ही ये शर्फ हासिल हुआ कि आप उस वक्त खलीफतुल मुस्लिमीन थे और आपने अपने तमाम लश्कर को तैयार करके उसके खिलाफ भेजा था और उसको जहन्नम वासिल नीस्त तो नाबूद किया था। तो हमें ये देखना चाहिए कि जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कितनी कुर्बानियाँ हैं। और बस आखिरी बात ये है कि जितनी फजीलतें, जितना अल्लाह की राह में खर्च किया, अल्लाह के महबूब पर खर्च किया, इसी तरह अल्लाह हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कल्ब में, उनके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ भी बहुत होता था। आपके मुताल्लिक आता है कि जब किसी रास्ते से गुजरते किसी बकरी के बच्चे को देखते तो रोने लगते देखकर और कहते कि तू जो है बड़े मज़े में, कि तुझसे रोज़े माशर कोई हिसाब किताब नहीं होगा। यहाँ फंसी तो अबू बकर की जान है कि उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हिसाब किताब देना है। किसी चिड़िया को देखते तो उसको कहते हैं कि तेरे मज़े हैं, तू एक दरख्त से उड़ती है, दूसरे दरख्त पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ फंसी तो अबू बकर की जान है कि उसको अल्लाह की बारगाह में हिसाब व किताब देना है। ये कौन कह रहा है? जिनके मुतालिक अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अबू बकर फिल जन्ना, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। इसी तरह हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दरवाजे को खोल देगा, वो जिसमें से चाहे दाखिल होना चाहे। इतनी फजीलतों के बाद भी आपके दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ ऐसा था, हुजूर का अदब, हुजूर की ताज़ीम ऐसी थी कि जिसका बयान मुमकिन नहीं है। लिहाजा हमें इनकी सीरत को देख कर
اپنے زندگی میں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کا فیضان عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔